نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ تمام افراد کو بہت اچھا رکھے، خیر سے رکھے، عافیت سے رکھے، بہت اچھا رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میں کیوں دعائیں دیتا ہوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگ بھی دعائیں دیتے ہو، آپ لوگ بھی محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تو اس لیے میرے بھی دل سے دعائیں نکلتی، میرے بھی دل چاہتا ہے کہ آپ سب اچھے رہو، خوش رہو، ہے نا؟ خوش رہو گے تو اچھی بات ہو جائے گی نا۔ اللہ آپ سب کو عافیت سے رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے آج ایک بات بتانی ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں کی کوشش کی کہ آپ کو فائدے بتاؤں، لیکن آج میں نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ کچھ تھوڑے سے نقصانات کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو نقصانات کے لیے میرے پاس ایک تھنگ ہے مرچ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے تو ان کے مزاجوں کو سمجھ لیں کہ جو کالی مرچ ہے نا، کالی مرچ یہ ہوتی اعصابی، نیورولوجیکل، اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ نیورولوجی یونٹ کو بوسٹ کرنے سے، ایکٹ کرنے سے ہوتا ہے۔ دوسری ہوتی لال مرچ۔ لال مرچ ہوتی ہے عضلاتی محرک ہوتی ہے، دل میں تحریک پیدا کرتی ہے، بواسیری زہر پیدا کرتی ہے، اگر ضرورت ہو تو کبھی پیدا بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، جیسے بلغمی کیفیت زیادہ ہے تو لال مرچ تھوڑی سی کھا لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سانپ، اور اسی طرح کتے نے یا بلی نے یا سور نے، ان میں سے کسی نے بھی کاٹ لیا تو یہ تینوں کون سے تھے؟ اعصابی جانور، بلغمی مزاج کے نا، ہر وقت بلغم گرتا رہتا ہے، تو اس وقت بھی لال پیسی مرچ آپ کو لینی پڑ جاتی ہے۔ کھانے میں ایک چٹکی ڈال کے کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دن بد پرہیزی کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا اور بلی نے کاٹ لیا اور سور نے، خنزیر نے کاٹ لیا، تو ایسی صورت میں منڈ کے جناب والی جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے وہاں سے نہاری لے آئیں، وہاں کا قورمہ لے آئیں، تیز مرچ والا لے آئیں، اس میں مزید ایک چٹکی مرچی چھٹک دیں۔ شرط یہ کہ اس سے پہلے آپ کو بواسیر نہ ہو، کوئی خونی امراض نہ ہو اور آپ کے پیٹ میں حمل نہ ہو، ہاں جی، اور ہائی بلڈ پریشر والے بھی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں گے۔ دوبارہ تو اس صورت میں یہ جو لال مرچ ہے وہ عضلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہری مرچ ہوتی ہے وہ غدی ہوتی ہے۔ ہری مرچ گلینڈ سسٹم آپریٹر ہے، لال مرچ مسکولر یونٹ عضلاتی سسٹم کا آپریٹر ہے، اور کالی مرچ جو ہے وہ اعصابی یونٹ کا ایکٹیویٹر ہے۔ اچھا، کالی مرچ کے ساتھ ایک سفید مرچ بھی ہوتی ہے۔ سفید مرچ کو دکنی مرچ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کالی مرچ کالی کلوٹی ہو کے 1500 روپے کلو، تو سفید مرچ جناب وہ گوری ہونے کے گھمنڈ میں وہ 3000 روپے کلو۔ بھائی سفید مرچ کالی مرچ ہی ہوتی ہے، بالکل پکی بات، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں سفید مرچ کھائیں گے نا بادام میں اور مصری میں سونف میں ڈال کے نا تو آنکھیں چمکیں گی رات کو الو کی طرح، کچھ نہیں، الو ہی چمک رہا ہوگا، آپ اندھیرے میں کالے بھوت ہی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو سفید مرچ ہوتی ہے وہ کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کو رات کو ہلکا سا پانی مار کر بورے پہ ڈال دیتے ہیں، اور ہلکا پانی مار کے، اور صبح بورے کی رگڑائی ہوتی ہے، گھما دیا جاتا ہے تو سارا کالی مرچ کا چھلکا اتر جاتا ہے، وہ سفید ہو جاتی ہے، اور وہ جناب والی فوراً دھوپ کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ سوکھ جاتی ہے۔ تو جناب والی جو کلوٹو 500 سے لے کے 1500 روپے کلو تھی، تو سفید گوری میم جو ہے وہ جناب 3000 روپے کلو ہو جاتی ہے۔ بیوقوف بنا رہی دنیا، بیوقوف بن رہے ہم، ٹھیک ہے؟ کہ جی سفید مرچ جو ہوتی، دکنی مرچ جو ہوتی، اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہوتی وہ کلو کی اماں ہی ہے، دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اس کو گنجا کر دیا تو آپ نے سفید مرچ کا نام دے دیا۔ تو یہ دونوں کی دونوں، کالی مرچ اور سفید دکنی مرچ جو ہے ایک ہی مرچ ہے، یہ اعصابی محرک ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو لال مرچ ہے وہ عضلاتی محرک ہے، اور جو ہری مرچ ہے وہ جناب والی گلینڈ سسٹم کی غدی مقوی اور غدی محرک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں مرچوں کے مزاج سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ بھائی جس مرض کی تحریک، جیسے گردے کے کسی بھی مرض میں ہو، جگر کے کسی بھی مرض میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ IGPT یوریا کریٹینائن ویلیو آپ کی بڑھی ہوئی، کسی دوا سے نہیں گر رہی، تو آپ غور کیجئے کہ آپ ہری مرچ تو نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے؟ بند کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ لال مرچ بھی بند کرنی پڑے گی، کیونکہ لال مرچ اگر یہاں تحریک دے رہی ہے تو اس جگہ پہ تسکین دے رہی ہے، اس جگہ پہ تسکین دے رہی ہے تو اس سے ڈپازٹ ویلیو بڑھ جائے گی، لال مرچ بھی بند کریں آپ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، کالی مرچ اور گوری مرچ سفید والی وہ آپ بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح عضلاتی تحریک بڑھی ہوئی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہے، خوف بہت ہے، گھبراہٹ بہت ہے، تو جناب علی خون کا کوئی جاری ہونا ہے، ناک سے خون ہے، کان سے خون ہے، جناب علی بالوں سے خون آ رہا ہے، خواہ مخواہ کے مسام سے خون آ رہا ہے۔ اکثر مسام سے ایسا خون پھوٹتا ہے
کہ لوگ کہتے ہیں جناب جادو ہے، ہاتھ پھیرے تو کوئی زخم نہیں ہے، پھر دیکھا تو خون ہے، ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں، پسینے کی جگہ خون جاری ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ کچھ نہیں، آپ صرف لال مرچ بند کریں، ٹھیک ہے، بہت بھیانک کام کرنا ہے تو انڈا فرائی کر کے اس میں ہری مرچ چھڑک کے کھا جائیں، کہیں سے بھی بیکار کا خون آتا بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جناب علی، یعنی کہ کوئی بواسیری خون ہے، خون کا اجرا کہیں سے بھی ہو رہا ہے تو بواسیری مرض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بواسیر انف بھی ہوتی ہے، ناک سے بھی خون آتا ہے، مسوڑوں سے بھی خون مسلسل آتا ہے اکثر لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے کہیں سے بھی باتھ روم والی جگہ سے خون آ رہا ہے، پیشاب والی جگہ سے خون آ رہا ہے، اور اسی طرح تو ایسی صورت میں لال مرچ آپ کو بند کرنی ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہارٹ ایکٹیویٹر، ہاں وہ شخص جس کو جناب علی، اب سنو کروڑوں روپے کا نسخہ، وہ شخص جس کی دل کی رفتار سلو ہے، دل کی رفتار سلو ہے، اتنی سلو ہے کہ جناب علی اب اس کو بیٹری لگانے کی نوبت آ گئی ہے، اس کو کہیں کہ بیٹا ہر کھانے کے بعد ہلکی سی لال مرچ پہ انگلی ٹچ کرو، زبان پہ چٹ لو، لال مرچ پنساری کی پسی ہوئی ہو، صرف یہ چیز ٹچ کرنی ہے لال مرچ پہ، بس زبان پہ مل لو، ٹھیک ہے۔ ایک دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ کرا دو، صحیح ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا، پھر وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی پی تنگ کر جائے اس کو، یا بواسیری خون ایکٹیو ہو جائے۔ تو آپ یقین کیجئے دوسرے دن چیک کروائیے گا، اس کو کوئی بیٹری نہیں لگوانی پڑے گی، پکی بات ہے 100%، ہاں بیٹری اس کو لگتی ہے جو لال مرچ بالکل ہی چھوڑ دے۔ بھائی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں نقصانات کوئی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میزان سے چلنا ہے، اعتدال سے چلنا ہے، بس، ٹھیک ہے نا۔ آب زمزم جو اتنی بڑی شفا ہے، لیکن آپ بولو جی میں 12 لوٹے منڈ کے پیوں گا، شرط لگا کے 1000 ریال کی شرط لگائی اور 12 لوٹے پیوں گا، تو اللہ نے شفا بنائے تھے، آپ کچھ اور حرکتیں کر رہے ہو۔ جب آپ اعتدال کو توڑو گے تب نقصان میں ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں، لیکن اعتدال اور بیلنس کو سمجھنا ہے، مزاج کو سمجھنا ہے کہ کس ویپن کو آپ نے کس وقت فائر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کالی مرچ کا پتہ چل گیا، سفید مرچ کا کہ یہ اعصابی محرک ہے، اور ہری مرچ جو ہے، لال مرچ جو ہے وہ عضلاتی محرک ہے، خون میں تحریک پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ آر بی سی ویلیو گری ہوئی ہے، آر بی سی بڑھا دے گی، ٹھیک ہے۔ بلغمی کیفیت بڑھی ہوئی ہے، اس کو گرا دے گی، بلغمی کیفیت کو، یعنی کہ ایچ بی بڑھا ہوا ہے، ہیموگلوبن خون کا پانی، اور ڈبلیو بی سی خون کا دودھ، ٹھیک ہے، اگر یہ بڑھے ہوئے ہیں یہ دونوں بلغم میں آ جائیں گے اور آتشکی زہر میں آ جائیں گے۔ اگر یہ بڑھے ہوئے ہیں تو جناب علی چونکہ یہ عضلاتی ہے تو اس وقت بھی یہ ہلکا سا ٹچ دے زبان پہ لگا سکتے ہیں، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بیٹری لگنے والی ہے تو نہیں لگے گی، اس سے میں بھی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہری مرچ جو ہے صرف اس وقت روکیں گے جب گردوں میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن جب گردوں میں مسئلہ ہوگا تو ہری مرچ روکیں گے، تو پھر لال مرچ بھی روکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کالی مرچ یا سفید مرچ جو ہے نا وہ بڑھا دیں گے، صحیح۔ تو وہ اس وقت ہے جناب علی اس کو روکتی، مگر ہری مرچ چونکہ مقوی ہے، ٹچ کرنے کے اعتبار سے محرک ہے اور کام کرتی ہے، تو مقوی 4 نمبر میں چلے جاتی، چونکہ 4 نمبر ہے، غدی عضلاتی ہے، لہٰذا اس کو بھی بند کریں گے گردوں کے کسی بھی مرض میں، ٹھیک ہے۔ اور پیشاب کی کوئی بھی تکلیف میں، یوریا میں، یورک ایسڈ میں، کریٹینائن میں، ایس جی پی ٹی کے ایکسس ہونے میں، ہری مرچ بھی بند ہوگی، لال بھی بند ہوگی، صحیح ہے۔ یہ تینوں کا مزاج پتہ چل گیا، اب انشاءاللہ آپ نقصان میں نہیں رہیں گے، سوچ سمجھ کے چلیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔